اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی صحت دی، آپ کے اہل خانہ کو بھی صحت دی، اور دعا بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کے اہل خانہ کو صحت دے، پورے ملک پاکستان کو صحت دے، اور اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں، اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر ہم لوگ مسجد میں جایا کرتے تھے، تو مسجد میں جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ تو آ جاتے ہو، اپنے والدین کو بھی لے آیا کرو۔ تو یہاں کچھ بچے بھی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ یہ اپنی والدین کو بھیجا کریں، ان کو بولیں کہ آج آپ کا دن ہے، آج ہمارا نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری اہم باتیں آپ کی آسانی کے لیے ہم نے پیرنٹس کو بلایا ہوتا ہے، تاکہ آپ کے آنے والی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے والدین کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ مزہ نہیں آتا، وہ آپ پھر وہی باتیں آپ سن کے جاتے ہیں، تو اگر والدین آئے ہوں تو آپ کی بہت ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ بڑی بات ہے، میں اپنی ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ اچانک ایک بچی بلکہ میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ مجھے ڈائری پہ کچھ لکھ دیں۔ عام طور پہ میٹرک کا جب اینڈ ہوتا ہے، سیشن جب اینڈ ہوتا ہے، تو بچے آٹوگراف ٹیچر سے لینے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بچی کو بولا، میں نے کہا بیٹا کیا لکھوانا ہے؟ ساری 10-12 سال تو نے اتنی باتیں سن لی، اب کوئی لکھنے والی کوئی بات رہ نہیں گئی۔ تو بڑی پیاری اس نے بات کہی، اس نے کہا سر مجھے تو یہ پتہ ہے کہ عام روٹین میں جب آپ کلاس میں آتے تھے یا سارے بچوں میں آتے تھے تو آپ فرداً ہر بچے کا نام لیا کرتے تھے، میں نے 2 سالوں میں آپ کے منہ سے اپنا نام نہیں سنا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کس وجہ سے آپ نے میرا نام نہیں پکارا؟ میں بھی وہ بات پوچھنا چاہتی ہوں، کون سی ایسی غلطی ہوگی، کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے نام نہیں پکارا؟ تو میں آپ کو بس سٹارٹنگ میں بتاتا ہوں کہ اس کی نام پکارنے کی وجہ صرف یہی رہی ہے کہ ان کے کبھی پیرنٹس نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا، اور بہت سارے سالوں میں ہم لوگوں نے، اور اگر ان لوگوں کو کبھی نہیں بلایا تھا، اگر ان کو پیغام بھیجتے بھی تھے، کبھی ان کے پیرنٹس نہیں آتے تھے۔ تو جب اس نے یہ بات بولی تو حقیقتاً پھر مجھے بھی وہ بات یاد آئی کہ جب سٹارٹ میں ایک پیرنٹس آ کے اپنے بچے کے متعلق بھی یہ بات پوچھتا ہے کہ بھی میری بچی کی کیا صورت حال ہے، میرے بچے کیسا جا رہا ہے، اور وہ بچہ جو وہ اس ٹیچرز کے دماغ میں ہٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے جب بھی کلاس میں جانا اس بچے کے متعلق ضرور پوچھنا ہے۔ آپ کے رویات، آپ کے اخلاق جو ہے وہ ٹیچرز کے دماغ میں فٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی چیز کو لے کے باقاعدہ طور پہ وہ چلا جاتا ہے۔ آپ بھی کوشش کیا کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو پورے طریقے سے توجہ ملے تو آپ نے توجہ دلانی ہے، آپ نے اس چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ میں ہوں یا میرا بچہ بھی ہے، آپ اس پہ بھی توجہ دیں۔ ایک گاؤں غزالہ کا ایک واقعہ ہے، بڑی توجہ طلب وہ واقعہ سننے والا ہے، بلکہ اسٹوڈنٹ آئے ان کے لیے بھی بڑا اہم ہے وہ، کہ گاؤں غزالہ میں ایک بچہ تھا، بڑا غریب تھا، پڑھنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں سے ایک ٹیچر آتا ہے پڑھانے کے لیے، تو آپ اس سے پڑھ لیا کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دور ہوتا تھا وڈیروں کا، دور ہوتا تھا گاؤں کے چودھریوں کا، وہاں غریب کا بچہ کہاں پڑھ رہتا تھا، اور حقیقتاً ایک وقت تھا کہ گاؤں کے بچے پڑھنے دیتے بھی نہیں تھے، یہ لوگ وڈیرے جو تھے اس کو، ایک تو وہ لوگ پڑھنے نہیں دیتے تھے، دوسروں گھروں میں ہی ایسے مسائل ہوتے تھے کہ وہ بچے کو پڑھاتے بھی نہیں تھے۔ لیکن وہ بچے کو کسی نے یہ جب بات بولی کہ آپ کے گاؤں میں فلاں ٹیچر پڑھانے آتا، اب اس سے پڑھا کرو۔ ایک دن وہ دیکھا اس نے، وہ گھوڑے پہ ٹیچر جب آیا
تو اس نے وہ ٹیچر کی طرف بڑی توجہ کے ساتھ دیکھا، ٹیچر گزر کے چلا گیا، اگلے دن دیکھا پھر گزر کے چلا گیا، تیسرے دن آپ کبھی غور کی ہوگی اس بات پہ بھی کہ بچہ جب حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے مثلا آئس کریم کی بات لگا لیں، کوئی آئس کریم بیچ رہا ہو تو بچے کو آئس کریم کا دل تو کر رہا ہوتا ہے. اسی حسرت کے ساتھ وہ بچہ اس ٹیچر کی طرف دیکھ رہا تھا. آخر ٹیچر نے پوچھ لیا، بیٹا آپ بڑی توجہ کے ساتھ مجھے روز دیکھتے ہو، تو آپ کو کیا کوئی کام ہے، کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے بڑی پیاری بات کہی. بچے نے 6 سال کی اس کی عمر ہے بچے کی، اور بڑی پیاری بات کہی. کہتے ہیں کہ جیسے آپ استاد محترم ہیں، آپ استاذ ہیں، اسی طرح میں بھی ایک شاگرد ہوں. میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو استاد نے کہا کہ بیٹا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، اور میں سیدھا آتا ہوں اور بچے کو پڑھاتا ہوں، چلا جاتا ہوں واپس، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. بچے نے کہا لیکن آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں، چلتے چلتے جو ہے نا وہ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیا کریں. بچے نے جب یہ بات بولی نا کہ ایک سوال کا مجھے جواب دے دیا کریں، ٹیچر نے سوچا کہ ایک سوال کا جواب یعنی کہ مجھے یہ سوال کرے گا تو مجھے سوال کا جواب دینا چلتے چلتے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹیچر نے اس کی پرابلم جو نا وہ ختم کر دی کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ مجھ سے سوال پوچھ لیا کریں. اب بچہ جب سوال پوچھنے لگا، ایک سوال پوچھا، 2 سوال پوچھے، پوچھتے پوچھتے وہ 6 کلومیٹر تک بچہ پیدل چلا اور اس سے سوال پوچھتا رہا، سوال ختم نہ ہوئے. اسی طرح پھر اگلے دن وہ پوچھتا رہا، حتیٰ کہ 6 سال تک ٹیچر کے ساتھ اس طرح 6 کلومیٹر چلتا رہا اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سوالات پوچھتا رہا. اور پھر وہ بچہ کو کیا بنا؟ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنے. اب یہ جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے بڑی مشقتیں حاصل کرنی پڑتی ہیں، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تعلیم کو بالکل ایسا یعنی کہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. حقیقتاً میں تو ان دنوں میں خاص طور پہ دیکھا ہے کہ والدین نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ اسکول تو بند ہے، کیا اب ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. رابطے تک چھوڑ دیے، بچوں سے بچے رابطے تک چھوڑ گئے، بھول ہی گئے کہ کوئی اسکول والا ہے، کوئی اساتذہ ہے جو ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے. پتہ نہیں تعلیم کو ایک ایسا ایک معاملہ سمجھ لیا جو تو میں تو ابھی آج کل یہ بھی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ ریکارڈ بھی بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ یہ بات سمجھتی ہے کہ دنیا کا اگر فضول ترین کوئی کام ہے نا وہ تعلیم ہے. حقیقتاً دنیا کا ہر کام، ہر بزنس، ہر ادارہ کھل گیا لیکن اسکول کی طرف وہ نہیں آئے، تعلیم کی طرف نہیں انہوں نے سوچا کہ ہمارے بچوں کا حج کتنا ہو رہا. پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی بات کسی نے شیئر کی، اس نے کہا کہ ہمارے وزراء کا حال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 6 سال کیا ساری زندگی بھی ادارے بند کرنے پڑے تو ہم کریں گے. تو ایک برطانیہ کا وزیر کیا کہہ رہا ہے مجھے شرم آ رہی ہے، میں شرمندہ ہوں بچوں سے کہ اس کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے. یہ ہمارے حکمران اور ان کے حکمران کا فرق دیکھ لیں. میں اپنے ٹاپک کی طرف ان کا ٹائم بڑا شارٹ ہے، دل بڑا میرا کر رہا ہے کہ آج آپ لوگوں سے کھل کے ساری بات کروں کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. اب بات ایک اور ہے، میں 9 10th کی طرف آتا ہوں، بڑی توجہ طلب یہ بات بھی سننے والی ہے. 9 10th کی طرف آتے ہیں. 9 10th بھی وہ چیز ہے، آپ نے کبھی غور کی ہو، بڑی توجہ سے بات پیرنٹس سے میں کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی توجہ دی ہو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہونے کے بعد کم از کم بھی 4 یا 1 سال کے لیے پیرنٹس کو بڑی توجہ دینی پڑتی ہے. کیوں؟ نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ کھانے کے متعلق بتا سکتا ہے، نہ وہ اپنی تکلیف بتا سکتا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میرے بچوں کو یہاں کیا تکلیف ہے. میں غور کروں کہ کئی میں والدین پہ اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، بچہ رو رہا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یہ رونے کی وجہ کیا؟ پتہ چلتا ہے جی اس کا کان درد ہو رہا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ بھوک کی وجہ سے نہیں جی اس کے کان میں پرابلم ہو گئی ہے. کیا جی ابھی کیوں رو رہا ہے؟ جی اس کو بھوک لگی ہوئی ہے.
ابھی کیوں رو رہا ہے جی؟ نیند سے پہلے، یعنی کہ اپنی نیند پوری نہیں کر پایا، اس وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ یہ ساری باتوں کا نا والدہ کو پتہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو کس ٹائم اس کو باقاعدہ طور پہ وہ دودھ دینا ہے، کس ٹائم پہ اس کے کپڑے چینج کرنے ہیں، کس ٹائم پہ اس کو واش روم کرانا ہے، ہر ٹائم والدہ کو پتہ ہوتا ہے۔ یہی چیز میں آپ کو بولوں کہ یہ 1 سال کی بات ہے جو آپ 1 سال بچے پہ اتنی توجہ دے رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ اسی طرح 9th اور 10th کا سیشن ہے، جب 1 سال آپ نے اس بچے پہ توجہ نہ دی، سٹارٹنگ کے سال میں اگر آپ نے ان کو واش روم اور کھانے کے متعلق کچھ نہ پوچھا اور وہ بچہ ٹھیک نہیں رہے گا، وہ بچہ بیمار ہو جائے گا۔ کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ والدہ نے توجہ نہیں دی، بچے کو فلاں پرابلم لگ گئی، یعنی مثلا اگر بچہ جھٹکے کھانے لگ گیا ہے، بچے کو بھوک کی وجہ سے یرکان ہو گیا ہے، بچے کو بے شمار مسائل کا سامنا ہوا، وہی سٹارٹنگ سٹیج بھی ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی نہیں جاتا۔ اور اسی طرح 9th اور 10th یہ واحد چیز ہے کہ یہ دونوں کلاسز، میں کہتا ہوں کہ یہ 2 سال ہے نا، اس میں ہے 2 سال میں 24 ماہ، اور 24 ماہ کا تعلق اس کے بعد اپنی زندگی کے 24 سالوں سے ہے۔ اگر ایک بندہ میٹرک کرتا ہے 16 سال کی عمر میں اور اس کے بعد 24 سال تک وہ میٹرک اس کو کام آتی ہے، سمجھ لیں کہ اس کی ساری زندگی کی جو سٹیپ ہے نا پہلے وہ 2 ہیں 9th اور 10th کے۔ جب وہ 9th 10th کے دونوں سٹیپ چڑھ گیا تو وہ آگے کامیابی کی منزل پہ جائے گا، اگر دونوں سٹیپ گر گیا تو سمجھ لیں وہ گر گیا، پھر وہ کسی کا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا اہم ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو ہے نا، میں باقاعدہ طور پہ ڈریم لینڈ کے سٹاف کے لیے بھی میں چاہوں گا آپ لوگ کلیپنگ کریں۔ انہوں نے ایک دن بھی یہ بات نہیں سوچی کہ بیماری کے ڈیز چل رہے ہیں، کرونا کے ڈیز چل رہے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلنا، یہ نہیں کرنا، ہاتھ بار بار دھوئیں۔ بابا وہ آ کے آپ کے بچوں کے لیے لیکچر دیتے رہے ہیں۔ میں آج یہاں پہ غائبانہ طور پہ میں چیئرمین صاحب کو بھی کہوں گا، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ حقیقتاً انہوں نے جب کا یہ معاملہ بنا، وہ ڈریم لینڈ میں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اب وہ روزانہ ڈریم لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا کام میں کئی دفعہ ان لوگوں کو آ کے نا میں محسوس کر کے میں چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پہلے تو اسکول لگا ہوتا تھا، ورکنگ ہو رہی ہوتی تھی، اب تو اس سے زیادہ ورکنگ مجھے وہاں نظر آنے لگ گئی ہے، اتنا کام ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ 9th 10th میں آپ بات سوچا کریں کہ اسکول بند ہے، اسکول کوئی نہیں بند ہے، اور حقیقتاً اسکول بند نہیں ہے۔ آپ اگر ٹیچر سے، پیرنٹس سے روزانہ آ کے ملیں۔ بات مجھے پھر ایک اور بات ذہن میں آئی ہے، ایک والد کو پوچھا گیا نا کہ آپ نے کوئی کمیٹی نہیں ڈالی، آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کیا جو آنے والی زندگی میں آپ کے بچوں کے کام آئے گا، آپ نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، آپ نے کوئی بینک بیلنس نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تیارا آپ کا خیال کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بینک بیلنس بھی بنا رہا ہوں، میں کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے، میں نے اتنی ایک ایسی کمیٹی ڈالی، وہ جب نکلے گی نا تو دنوں میں میرا سب کچھ بن جائے گا۔ وہ کمیٹی کیا ہے؟ بچوں کی سٹڈی ہے، میرا بچہ جب کامیاب ہو جائے گا۔ اور میں ایسے گھرانے میرے نظر میں سے گزرے بھی ہیں حقیقتاً کہ جن کے پاس واقعی وہ کرائے پہ مکان پہ تھے، بچے پڑھ گئے ہیں، آج ان کے بنگلے ہیں، آج ان کے گھروں میں کاریں بھی کھڑی ہیں۔ آج وہ بتاتے ہیں، وہ اس کا والد مجھے خود بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں کرایہ دینے سے پریشان تھا، لیکن میں اپنے بچے کی کرائے کی بجائے تعلیم پہ پیسہ دے دیا کرتا تھا، مجھے مکان بے شمار چینج کرنے پڑ گئے کرائے کی وجہ سے، لیکن میں نے اپنے بچے کی فیس لیٹ نہیں کی۔ اور میں ایک بات اور بڑی توجہ طلب کرنے لگا ہوں، آخری بات کر کے کلوز کرتا ہوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، پیچھے ساتھ نوید نظر آ رہے ہیں، انہوں نے وہی بات کرنی ہے۔ حقیقتاً اگر آپ بندہ اس بات کی طرف توجہ کرے نا کہ تعلیم صرف پیسے کی ہے، آپ کو فیس کی ٹینشن ہے، آپ نے بچے کی فیس نہیں دی، نہیں، کبھی ٹیچرز کے دل سے بات پوچھ کے دیکھیے گا، آپ اپنی ممتا پہ سوچ کے دیکھیے گا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔
ममता क्या कहती, ममता को कभी पूछ रहे बेटे से, तुझे बच्चे से, तुझे औलाद से चाहिए क्या? वो कहता कुछ नहीं, मुझे सिर्फ बच्चा कामयाब चाहिए। मेरी बात तवज्जो करना ज़रा। माँ को पूछ लें कि आपने अपनी औलाद से क्या लेना है, क्या चाहते हो? वो कहते कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ बच्चा कामयाब चाहिए। इसी तरह उस्ताद कहता है, उस्ताद की भी यही सोच है। आप आके मिला तो करें, आप आके बात तो किया करें, आप उनको पूछा तो करें। आप सिर्फ तवज्जो दें, अपनी आए हैं, फीस नहीं है, वो कोई पूछता है या नहीं पूछता, उसको इग्नोर करते हुए टीचर को बार बार मिलें, टीचर से अपने बच्चे की रिपोर्ट बार बार लें। और 9-10 के मतलब कभी मौका मिला तो मैं तफसीली बताऊंगा कि 9-10 ही सब कुछ है। और हकीकतन मैं कहता हूं कि एक बच्चा है ना, उसको नर्सरी से लेकर 8 तक किसी ने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अगर उसको खुदा करे 9-10 में कोई ऐसे टीचर मिल जाएं, उसकी ज़िंदगी की काया पलट सकते हैं। वामा अलैना इल्लल बलाग में।